السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ سے کوئی بات سنی، اسے یاد رکھا اور پھر اسے آگے پہنچایا، اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے، اسے تر و تازہ رکھے، اسے خوشحالی عطا فرمائے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ جو ہے ریاض الصالحین کو پڑھنے کا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو آپ نے ان لوگوں کے لیے کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بات کو سنا، پھر اسے یاد رکھا، پھر اسے آگے پہنچایا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین کا انتخاب کیا تھا، اور آج ہم اس کی حدیث نمبر 35 پڑھیں گے۔ امام نووی نے اس کتاب میں ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے جو کہ ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن آداب اور جن باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ تمام باتیں اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے صحیح احادیث شامل کی ہیں، اس میں زیادہ تر بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں۔ ہم نے اس میں سب سے پہلے باب نیت پڑھا، نیت کے بارے میں کہ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ پھر باب توبہ پڑھا، توبہ کے بارے میں، اور پھر اب تیسرا باب ہے صبر کے بارے میں۔ بہت ساری احادیث صبر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے یہ ایک تابعی حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے۔ وان عطا بن ابی رباح قال قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا، قال لی مجھ سے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا فرمایا؟ الا اریک امرأۃ، الا اریک کیا نہ میں آپ کو دکھاؤں، امرأۃ من اہل الجنہ ایک عورت جنت والی، کیا جنتی عورت نہ میں آپ کو ایک دکھاؤں؟ فقلت بلا، تو میں نے کہا کیوں نہیں، یعنی ضرور دکھائیے۔ قالت انہوں نے کہا ہذہ المرأۃ یہ عورت، السوداء جو ایک سیاہ رنگ کی ہے، یہ ایک سیاہ فام عورت ہے، یہ ایک جو کالے رنگ کی عورت ہے، اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت اور اس نے کہا انی اسرع مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اسرع بیماری ہے مرگی جس میں انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا، اسے ایک دورہ پڑ جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، تو اسے اپنی کوئی ہوش نہیں رہتی۔ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ اور بے شک میں اس حالت میں جب کہ مجھے وہ دورہ پڑتا ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں۔ فَدْعُوا اللَّهَ تَعَالَى لِي آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے میرے بارے۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی اگر تم چاہو صبر کرو، یعنی اگر تم چاہو تو اس تکلیف پر صبر کرو، وَلَكِ الْجَنَّةُ اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتِ دعوت اللہ تعالی اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ان یعافیک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ان شئتی صبرتی اگر تو چاہے، یہ تا کے نیچے زیر کیوں ہے؟ یہ مؤنث کی وجہ سے۔ اگر تو چاہے صبرتی تو صبر کر لے، وَلَكِ الْجَنَّةُ تیرے لیے جنت ہے صبر کے بدلے میں۔ وَإِن شئتی دعوت اللہ تعالی یعافیک اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس بیماری سے نجات دے دے۔
فقالت، وہ عورت کہنے لگی، اسبرو، میں صبر کرتی ہوں۔ فقالت، پھر کہنے لگی، انی اتکشف، ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، جب مجھے دورہ پڑتا ہے، مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی، مجھے اپنا پتہ نہیں چلتا، تو میرا کپڑے ہٹ جاتے ہیں۔ فد اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں، اللہ اتکشف، کہ میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ فدعا، تو دعا کر دیا آپ نے، لہا، اس کے لیے، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اچھا جی، متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، سیم، مطلب اس کے راوی کا بھی فرق نہ ہو۔ یہی حدیث ایز اٹ از اگر مسلم میں ہوگی اور راوی بھی یہی ہوں گے، عطا بن نبی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، تو پھر یہ حدیث متفق ہوگی۔ اگر حدیث کے الفاظ یہی ہوں، اسے روایت کرنے والے کوئی اور ہوں، تو پھر وہ متفق علیہ نہیں کہلائے گی۔ اس حدیث میں ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت۔ رخصت یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت مل جائے، جیسے روزہ ہے، فرض ہے، نہیں چھوڑ سکتے ہم، لیکن سفر میں روزہ چھوڑنے کی رعایت ہے، بیماری میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور بھی جو اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دی ہیں وہ ہے رخصت۔ عزیمت یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لوں، مجھے نہیں مسئلہ، جو مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ میں برداشت کر لوں گا، یہ عزیمت کا معاملہ ہے۔ اور جیسے ہم جرابوں پہ مسح کر سکتے ہیں، سردی ہے، ہم وضو کر کے جرابیں پہن لیں تو ہم سارا دن اس پہ مسح کرتے رہیں، یہ رخصت ہے۔ عزیمت کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص نے کہے نہیں، میرا تو بس دل کرتا ہے کہ میں ہر دفعہ ٹھنڈے پانی سے وضو ہی کروں اور مجھے اس پہ زیادہ اجر ملے، یہ عزیمت ہے۔ کیونکہ رخصت پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے، ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جہاں جہاں سہولتیں دی ہیں، اگر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس رخصت کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن عزیمت کا معاملہ، اس کا اپنا اجر و ثواب ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک الگ چیز ہے، یعنی رخصت کے مقابلے میں عزیمت کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انسان کے اندر اتنا حوصلہ، اتنا عزم و استقلال ہو کہ وہ اس کو برداشت کر سکے، تو پھر یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے، اپنی اپنی جگہ پہ دونوں اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسے بیماری ہے، بیماری میں بعض لوگ اگر علاج نہیں کرواتے تو یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، علاج بھی کروانا چاہیے، علاج کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر تکلیف آ گئی ہے، تکلیف کے لیے یا بیماری کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے انسان کو دعا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے یہ تکلیف پہنچے تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے۔ اگر وہ آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو پھر اس میں صبر کرنا، اس میں اللہ کی ناشکری نہ کرنا، اس میں شور و غوغا نہ کرنا، یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی دوسرے کو دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، جیسے اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، تو دعا دوسروں سے مانگنے کے لیے کہنا درست ہے، لیکن خود بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ رخصت اور عزیمت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ رخصت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس عورت نے عزیمت والا معاملہ اختیار کیا، اس نے کہا کہ آپ میرے لیے شفا کی دعا نہ کریں، بس میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ میرا پردہ نہ ہٹا کریں، میرے کپڑے نہ ہٹا کریں، اور میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو پیغمبر تھے، 18 سال بیماری کاٹی انہوں نے، 18 سال دعا نہیں کی، عزیمت کا معاملہ۔
18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، بس ہم اللہ کی رخصتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی پسندیدہ ہے، لیکن اگر ہم عزیمت کے معاملے کی طرف جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عزم و حوصلہ عطا فرمائے۔ اس سے اگلی حدیث حدیث نمبر 36 ہے، وَعَنْ أَبِي عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، عبداللہ ابن مسعود بہت مشہور صحابی ہیں، شروع میں مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں، جب کہ مسلمانوں کی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان پر عرصہ دراز تنگ کر رکھا تھا کفار مکہ نے، اس وقت انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت مجمع میں کرنے والے یہی عبداللہ ابن مسعود تھے، جس پہ لوگوں نے ان کو بہت مارا بھی تھا، لیکن انہوں نے بڑے حوصلے اور جذبے کے ساتھ باہر مجمع میں جا کے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہیں قاری قرآن، محدث حدیث ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ وہی صحابی ہیں جنہیں تینوں ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہے، پہلی ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی، دوسری بھی کی، اور پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ یہ وہی صحابی ہیں جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبلہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بھی نمازیں پڑھتے رہے، اور مدینہ جا کے بیت المقدس کی طرف بھی، اور پھر دوبارہ پھر مکہ کی طرف نمازیں پڑھنے کا بھی شرف حاصل۔ یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابتدائے اسلام سے لے کے آخر وقت تک ٹائم گزارا، اور آپ کے تمام غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ 32 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ تقریباً 10 سال 20-22 سال زندہ رہے۔ حضرت عثمان کے دور میں ان کا انتقال ہوا اور مدینہ ہی میں فوت ہو گئے۔ یہ بیان کرتے ہیں، قول فرماتے ہیں کأنی انظر الی رسول اللہ، کہتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، کأنی گویا کہ میں انظر میں دیکھ رہا ہوں الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یحکی جبکہ وہ بیان کر رہے تھے، نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم، ایک واقعہ بیان کر رہے تھے انبیاء علیہ السلام کے میں سے ایک نبی کا واقعہ، ضربہ قومہ، جن کو ان کی قوم نے بہت مارا تھا، فأدمعہ، اور انہیں لہو لہان کر دیا تھا، وہو یمسح الدم، اور وہ پونچھ رہے تھے خون، عن وجہہ، اپنے چہرے سے، یقول، اور ساتھ کہتے جا رہے تھے، اللہم اغفر لی قومی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، فإنہم لا یعلمون، کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب آپ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے، اس نبی کا جس کی قوم نے اسے مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے کہتے جا رہے تھے، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں معاف کر دے۔ کتنے حوصلے کی بات ہے، کیسے صبر کی بات ہے کہ ایک پیغمبر ہے اللہ کا، قوم ان کو مار رہی ہے اور وہ جواب میں انہیں دعائیں دے رہے ہیں، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ جانتے نہیں۔ بہت اعلیٰ اخلاق ہے، انبیاء کے اخلاق ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو آپ کی قوم نے مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ جب آپ طائف گئے اس وقت آپ کا کیا حال ہوا، جب غزوہ احد میں آپ کا چہرہ لہو لہان کر دیا گیا، اور لوگوں کی بد اخلاقی، لوگوں کی بد سلوکی کے معاملے میں مقابلے میں ہمیشہ آپ نے ان کو دعائیں دی۔
بہرحال جو بھی پیغمبر ہو، جو بھی اللہ کا رسول ہو، اللہ کے رسول ہمیشہ لوگوں کی تکلیفوں کے مقابلے میں ایسے ہی اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 37 وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو صحابہ سے حدیث مروی ہے۔ ایک ہیں ابو سعید خدری جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قال کہ آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم، نہیں پہنچتی کسی بھی مسلمان کو من نصب کوئی تھکاوٹ، ولا وصب اور نہ کوئی بیماری، ولا ہم اور نہ کوئی فکر، ولا حزن اور نہ کوئی تکلیف یا غم، ولا اذن اور نہ کوئی اذیت، ولا غم اور نہ کوئی غم، حتی الشوکتی یہاں تک کہ ایک کانٹا، یشاکھا جو کہ چبھتا ہے اس کو، الا مگر کفر اللہ بہا دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے من خطایاہ اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی مسلم میں بھی یہ حدیث ابی سعید اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ وہاں بھی بیان کی گئی۔ والوصب کا مطلب ہوتا ہے المرض، بیماری، جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ تمام نبوی مشکل الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے میننگ بھی اخیر میں کہیں کسی حدیث کے اینڈ پہ بیان کر دیتے ہیں۔ اب اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف جو کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اس کے لیے جتنے بھی الفاظ آ سکتے ہیں وہ سارے یہاں بیان کیے۔ مثلا ہم بھی جب اردو میں بھی بات کرتے ہیں، ہم کبھی کہتے ہیں اسے بہت دکھ پہنچا، کبھی کہتے ہیں اسے بہت تکلیف پہنچی، کبھی اسے کہتے ہیں اسے بہت تھکاوٹ ہوئی، کبھی کہتے ہیں اسے بڑی بیماری ہوئی، اسے کبھی حزن کا لفظ بھی آتا ہے غم کا لفظ بھی آتا ہے، اذیت کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو عربی میں بھی اسی طرح مختلف الفاظ ہیں، ہم تو ایک ہی جیسے معنی میں بھی لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن عربی میں تقریباً ہر لفظ کے اندر ایک گہرا مفہوم پایا جاتا ہے۔ وصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، جب انسان کہیں سارا دن کوئی کام کر کر کے، عورتیں جیسے گھر کے کام سے تھک جاتی ہیں، مرد ہیں وہ باہر سے کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی دفتر میں ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، تو ایک اپنے جسم کے اندر ایک تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا خوبصورت ہے کہ سارا دن انسان کام کر 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 کے رات کو جب وہ تھکاوٹ سے چور ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنا، اور انسان جب سو کے اٹھتا ہے تو بالکل پھر فریش، سب دردیں سب تھکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے تھکاوٹ والی، اسے کہتے ہیں نصب۔ ولا واسبن اور نہ کوئی بیماری، انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی جو جسمانی بیماری ہے اس کے لیے وصب کا لفظ آتا ہے۔ اور ولا ہم کہتے ہیں غم، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے ہم، ہوتا ہے فکر، یعنی اہتمام کے ساتھ کوئی کام انسان کرے اور اس کی فکر ہو اس کو کہ پتہ نہیں ہوا بھی ہے ٹھیک طرح سے یا نہیں ہوا، بڑا اہتمام سے اس لفظ کو یاد رکھیں کہ بڑا اہتمام کرنا، جب انسان کسی بھی چیز کا اہتمام کرتا ہے تو بڑی اس کو فکر ہوتی ہے نا کہ یہ کام ٹھیک طریقے سے ہو جائے، تو اس فکر کو کہتے ہیں ہم۔ اور ایک ہوتا ہے حزن، حزن کا لفظ عربی میں آتا ہے، اردو میں آتا ہے، تو حزن بھی کہتے ہیں اس دل کے غم کو جو دل کے اندر انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ولا اذن اور نہ کوئی اذیت جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے۔ ولا غم، اور غم کا لفظ تو اردو میں بہت معروف ہے۔ کوئی
ایون کہ حتی الشوکۃ یشاق ہوا، یہاں تک کہ کانٹا بھی انسان کے اگر پاؤں میں چبھ جاتا ہے، ان ساری تکلیفوں پہ الا کفر اللہ بہا من خطایا، مگر دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عوض اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ بات ہم نے سن رکھی ہے نا، لیکن آج لفظ بہ لفظ ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایکچول الفاظ تھے کیا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی ہم، کوئی حزن، یہ نہیں کہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہی وہ تکلیف ہو، دنیاوی کاموں میں لوگوں کی باتوں سے انسان کو ٹینشنیں جو ہوتی ہیں، پریشانیاں جو ہوتی ہیں، ہر پریشانی اور دکھ میں ایون کہ کوئی اگر جسمانی طور پہ اس کے چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کے بدلے میں اس کی خطائیں معاف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا ودود اللہ ہے، کیسا رحیم اللہ ہے، کیسا کریم اللہ ہے، کیسا رحمان، محبت کرنے والا میرا رب، کہ انسان کی تکلیفوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ اس کے بعد کسی تکلیف پہ صبر کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ میری یہ تکلیف رائے گاہ نہیں جائے گی، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس کے بدلے میں میری کوتاہیاں دور ہو رہی ہیں، میری خطائیں معاف ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ دو لفظ ہیں نا، خطایا، خطایا، خطا اور ذنب، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ وہ جو ذنب ہے نا، اس کے لیے لفظ آتا ہے غفران کا۔ غفران کہتے ہیں ڈھانپ دینا، ہائڈ کر دینا، چھپا دینا۔ مغفر ہیلمٹ کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی چھپا لیتا ہے آپ کے سر کو۔ تو گناہوں، بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ذنوب ہوتے ہیں، اور ان کے لیے لفظ آتا ہے مغفرت کا۔ چھوٹے جو گناہ ہیں ان کے لیے خطا یا سیئات کا لفظ آتا ہے، اور ان کو دور کرنے کے لیے کفر اللہ، کفرہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ ان کے گناہوں کو، یعنی ان کی خطاؤں کو، یہاں خطا سے مراد صغیرہ گناہ ہے، ذنوب میں بڑے گناہ شامل ہوتے ہیں۔ کفارہ جو ہے وہ ذنوب کے لیے بہت کم نظر آئے گا آپ کو، اور اسی طرح غفران کا لفظ خطایا یا سیئات کے لیے نہیں آئے گا۔ یکفر اللہ سیئاتہم، لیکن ذنوب کے لیے غفران کا لفظ آئے گا۔ یہ تھوڑا سا فرق قرآن پڑھتے ہوئے یہ سارے الفاظ ہم نے دیکھے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سورہ فرقان میں بھی آتا ہے۔ تو سیئات اور خطایا چھوٹی غلطیوں کو کہتے ہیں، چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں، اور ذنوب بڑے گناہوں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ انسان کے جو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ یا خطائیں یا ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کی وجہ سے ہی ان سب کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر اس سے کوئی بڑے گناہ ہوئے ہیں پھر اس کے لیے اسے اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 70 بار، 100 بار اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی دن کا کوئی حصہ کسی وقت ہمیں مخصوص طور پہ اس ٹائم کو مغفرت مانگنے کے لیے رکھنا چاہیے، کہ اس وقت انسان اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، استغفر اللہ واتوب الیہ، کوئی بھی الفاظ انسان بول کے اللہ سے مغفرت طلب کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں دخلت علی النبی، میں
حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا میں داخل ہوا آپ کے پاس، وہ ہوا یو اکو، اور آپ کو بخار تھا، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انک تو اکو وہکن شدیدن، آپ کو تو بخار ہے، بہت شدید بخار۔ قال، آپ نے فرمایا اجل، ہاں، انی او اکو کما یو اکو رجلان منکم، یہ جو بولڈ کیے ہوئے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا انی، بے شک مجھے او اکو بخار ہوتا ہے، جیسا کہ بخار ہوتا ہے دو مردوں کو تم میں سے، یعنی مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ قلت، میں نے کہا ذالک انا لک اجرین، میں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ آپ کے لیے اجر بھی دو گنا ہے، انا لک اجرین، آپ کے لیے دو گنا اجر ہے۔ قال اجلا ذالک کذالک، آپ نے فرمایا ہاں یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ما من مسلم یصیبہ اذن، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا نہیں ہے کوئی بھی مسلمان یصیبہ اذن، کہ پہنچے اسے کوئی تکلیف، شوکتن، کوئی کانٹا لگے، فما فوقہا، یا کوئی اس سے بھی اوپر کی کوئی تکلیف ہو، کوئی اسے کانٹا چبھے یا اس سے بھی بڑی کوئی تکلیف آئے، الا مگر کفر اللہ بہا سیئاتہ، مگر دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی برائیوں کو یا اس کی خطاؤں کو۔ وحطت عنہ ذنوبہ، اور اس کے گناہ گرنے لگتے ہیں، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جس طرح کے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ جب خزاں کا موسم آتا ہے، فال سیزن آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں کے پتے خود بخود ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑا خوبصورت ایک منظر پیش کرتے ہیں وہ، جب وہ پتے گر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح خود بخود درختوں سے پتے گرتے ہیں، انسان کی خطائیں، اس کے گناہ، اس کی غلطیاں جو اس نے کی ہوتی ہیں، وہ خود بخود اس طرح گرنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ کب؟ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے پاس آئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ آپ کو بخار ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے، بڑا تیز بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے بخار جب ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے تم میں سے دو آدمیوں کو بخار ہو، یعنی ڈبل شدت ہوتی ہے اس بخار کی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ آپ کو اس کے اجر بھی دو گنا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان جو ہوتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے یا کانٹے سے بڑی کوئی تکلیف اس کو آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دور فرما دیتا ہے، اور اس کے گناہ اس طرح سے گرتے ہیں جیسے درختوں کے پتے گرتے ہیں پت جھڑ کے موسم میں۔ اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ الواقو جو ہے اس کے لیے لفظ یعنی میننگ اس کا امام نووی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے مقت الحمہ، یعنی بخار ایسا جس سے آنتوں میں ہونے والی تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ٹائیفائڈ بخار کہتے ہیں نا، کہ اس کے معدے اور یا اس کی آنتوں میں کوئی سوزش ہو گئی ہے، وہ والا جو بخار ہوتا ہے، واق سے مراد وہ بخار مراد ہے۔ وکیلا الحمہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے صرف خالی بخار ہی مراد ہے۔ تو اس حدیث کے بعد اگلی حدیث ہے ایک چھوٹی سی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یصب منہ، اسے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ وضابط یصب یصب، یعنی دونوں طرح سے یہ لفظ آتا ہے، بفتح الصاد
वकसरिही, स्वाद पर ज़बर के साथ भी और ज़ेर, दोनों तरह से ये लफ्ज़ ठीक है और दोनों सूरतों में मफ़हूम अता हो जाता है। इसे युसब पढ़ें या युसिब पढ़ें। म मफ़हूम इसका वही है कि उसको जो चीज़ पहुँचती है, जो उसे मुसीबत से दो-चार होता है। कोई भी तकलीफ़ जब बंदे को आती है, तो बंदे को ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने उसके साथ भलाई का इरादा किया। हर तकलीफ़ में मोमिन के लिए भलाई का पहलू मौजूद है। क्योंकि जब इंसान पे कोई तकलीफ़ आती है, तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह के और करीब हो जाता है और अल्लाह से माफ़ी माँगता है, मग़फ़िरत तलब करता है, जिससे उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है। इसलिए जब तकलीफ़ आती है, किसी को बीमारी आती है, तो जो भी हम जाते हैं उसकी इयादत के लिए, तो क्या कहते हैं? ला बाअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये बीमारी जो है आपके गुनाहों को धो देगी और आपको पाक साफ़ कर देगी। तो अल्लाह ताला उस शख्स के साथ भलाई का इरादा कर रहा होता है और लोग बाज़ औक़ात उसको अज़ियत दे रहे होते हैं, ऐसी बातें कह के कि देखा फलाँ काम इसने किया था ना, अब अल्लाह ने इसको पकड़ा है, अब इसकी सज़ा शुरू हुई। तो हमें ऐसी बातें करने से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह जानता है कि वो अपने बंदे को के साथ कैसा मामला करना चाहता है। और एक ये भी तो हदीस है ना कि जब अल्लाह ताला ने बंदे को जो एक मकाम जन्नत में उसकी नसीब में लिखा होता है, जब वो अपने अमाल से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो फिर अल्लाह ताला उसे किसी तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं, मुसीबत से दो चार कर देते हैं। फिर बंदा उस पे सब्र करता है, फिर अल्लाह ताला उसको उस मुकाम तक पहुँचा देते हैं। अल्लाह के मामलात अल्लाह ही जानता है। और ये बड़ी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला उसके साथ भलाई का इरादा करता है, तो उसे तकलीफ़ में मुब्तला करता है। तो इससे तो हमारी सारी मुसीबतें बहुत आसान हो जाएँगी। सारे गम हमारे लिए बर्दाश्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा, जब हम ये महसूस करेंगे कि मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर नज़रे करम की है, मेरे साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा किया है, अल्लाह मेरी भलाई चाहता है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे तकलीफ़ से दो चार किया। वो हदीस कितनी प्यारी है ना, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला तो बड़ा ही अजीब है। जब इसे कोई भलाई पहुंचती है, तो वो फिर उस पे सब्र करता है, तो भी अजर पाता है। और जब उसे कोई खुशी मिलती है, उसे शुक्र करता है, तो भी अजर पाता है। तो ये बात तो समझने की है ना, अगर हम समझ लें, तो मेरा ख्याल है कि कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ हमें फिर तकलीफ़ ही ना लगे। आजकल हम देख नहीं रहे कि गज़ा के मुसलमान जो हैं, किस तरह से हँस-हँस के वो तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर, कभी आप उन्हें कोई रोता हुआ, बयान करता हुआ नहीं देखेंगे। बड़े अज़्म के साथ, बड़े हौसले के साथ अपने प्यारों की लाशें हाथों में उठाए फिर रहे हैं, हँसते हुए अल्लाह से पूछ रहे हैं, या अल्लाह तू राज़ी है हमसे? तू खुश है अब? अल्लाहु अकबर की सदाएँ सुनाई देती हैं उधर से। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द ही सुनाई देता है। छोटे-छोटे बच्चे भी किस तरह अल्लाह की रज़ा को खुशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसब मिन्हु, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, उसे अल्लाह ताला किसी न किसी मुसीबत में गुजार कर देता है। हदीस नंबर 40 है, वन अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतमन्नई ला यतमन्नयन्ना अहदुकुम, तुम में से कोई भी शख्स तमन्ना ना करे अल मौता, मौत की, लिजुर्रिन, उस तकलीफ की वजह से, असाबहु, जो उसको पहुंची, फ़इन कान लाबुदा फ़ाइलन फलयक, हाँ अगर उसके लिए ये लाजिम हो, लाजमी तौर पे कोई चारा ही नहीं है उसके पास और उसने कुछ कहना ही है, फल यकुल, तो फिर उसे चाहिए कि वो कहे, अल्लाहुम्मा अहयिनी, है अल्लाह मुझे जिंदा रखना, माँ कानतिल हयातु खैरल ली, जब तक के
میرے لیے زندگی بہتر ہے، وتوفنی، اور مجھے اٹھا لینا، مجھے فوت کر دینا، اذا کانت الوفات خیر لی، جبکہ موت یا وفات میرے لیے بہتر ہو۔ دیکھو، انسان کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، لیکن جب کبھی انسان بیماری میں یا تکلیف میں ہوتا ہے تو اس مشکل گھڑی میں بعض اوقات وہ بے صبری سے کچھ ایسے الفاظ منہ سے نکالتا ہے جیسے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، جیسے کہتا ہے کہ بس اس سے تو میں مر ہی جاؤں، مجھے کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو، یا یہ کہ بس یا اللہ مجھے اب موت دے دے، اب مجھ سے اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے۔ ہاں، اگر اسے نے کچھ کہنا ہی ہو تو پھر اسے یہ والے الفاظ کہنے چاہیے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ اے اللہ، مجھے زندہ رکھنا جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے فوت کر دینا جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ کیونکہ بعض اوقات دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت تک کی زندگی اس کے لیے بہتر ہو اور اس کے بعد اس کے اعمال میں یا اس کے اخلاق میں کوئی گراوٹ آ جائے۔ تو یا اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، میرے حق میں بہتر ہے، اس وقت تک تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے دنیا میں رہنا فائدہ مند نہ ہو تو اس وقت مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ تو اس طرح کی دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن موت نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں، شہادت کی آرزو کرنا یا کسی مقدس جگہ مرنے کی آرزو کرنا، جیسے مدینے میں مرنے کی آرزو کرنا، یہ جائز ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی مجھے موت آئے تو یا اللہ مجھے شہادت کی موت دیں۔ 40 احادیث الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ہم جب شروع کیا تھا تو تب میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جس شخص نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری 40 احادیث کو یاد رکھا، میں قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور وہ شخص ایک فقیہ کے طور پر مرے گا، اس کی موت ایک فقیہ کی موت ہو، اور وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ تو ان احادیث میں سے ہم چھوٹے چھوٹے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال لکھ بھی رہے ہیں تاکہ ہم انہیں زبانی یاد کر سکیں۔ بہرحال آج ہماری 40 احادیث مکمل ہوئی ہیں جنہیں ہم نے سمجھ کے تو پڑھا ہے، حفظ نہیں بھی ابھی اگر کیا، ہم نے ان سب کو سمجھ کے پڑھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں حفظ بھی کر سکیں، یا ان میں سے کچھ حصہ حفظ کر سکیں، اور پھر ہم اسے آگے بھی پہنچا سکیں، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے۔ اور جیسے شروع میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں بھی ہو جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے یا اسے خوشحالی دے، جس نے میری کسی بات کو سنا، اسے یاد رکھا اور پھر اسے آگے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم ملعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وكسر آمارهم وقرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.